تھے اور رنجیدہ تھے کہ حاضر خدمت ہوئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سلمان آج کیوں پریشان ہے، کیوں چہرے کا رنگ بدلا ہوا؟ عرض کی کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، نہ کوئی درد ہے، سوائے اس کے کہ جب حضور سامنے نہیں ہوتے تو پریشانی ہوتی، وحشت ہوتی ہے، جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو بے چین ہو جاتا ہوں کہ یہاں تو دنیا میں آپ کی زیارت ہوتی رہتی ہے، آپ سامنے ہیں، لیکن قیامت کے روز کیسے آپ کا دیدار کروں گا؟ آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے، بڑے درجات میں ہوں گے، جنت الفردوس میں، اور وہ بھی جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے۔ مجھے اگر اللہ نے جنت عطا بھی فرمائی تو نہ جانے میں جنت کی کس حصے میں ہوں گا، اور آپ کے مقام تک میری رسائی کہاں ہوگی، میں آپ کا دیدار کروں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرمانبرداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے گی، حضور کی معیت نصیب ہو جائے گی، چاہے کسی کا درجہ جو بھی ہے، اور انبیاء کرام کے مخلص فرمانبردار جنت میں ان کی صحبت میں رہیں گے، ان کے دیدار سے محروم نہیں رہیں گے۔ حدیث پاک میں کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صحابہ کرام کو بہت محبوب تھی، دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اخروی رفاقت کا شوق بھی تھا، اور بڑے فکر مند رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں رہتا تھا، حضور کو وضو کرواتا تھا، پانی لا کر دیتا حضور کے لیے، اور بھی خدمت بجا لایا کرتا۔ ایک روز میں نے حضور کی بارگاہ میں وضو کروایا، خدمت میں حاضر تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ سل مانگو، کیا مانگو؟ سل ربیعہ۔ میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی بس میرا مقصود یہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملات میں میری مدد کرو۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت عمارہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے کہ اللہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی اللہم اجعلهم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا لے۔ حضرت عمارہ زندگی بھر یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اس دعا کے بعد دنیا میں اب بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جنت میں آقا کا رفیق مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں وقت گزر جاتا ہے، پریشانی آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، لیکن جب آخرت کی گارنٹی مل گئی کہ انشاءاللہ جنت میں جگہ ملی، جب حضور کا پڑوس ملنا ہے تو پھر جنت کو آٹومیٹیکلی ملنی، اب دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ عاشقوں کے امام حضرت بلال کی وفات کا وقت قریب آیا تو زوجہ نے شدت غم سے کہا ہائے غم۔ آپ نے فرمایا واہ طربا، واہ خوشی کی بات کہ کل ہم اپنے محبوب آقا اور ان کے صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر نے حضرت ہاشم بن عتبہ سے فرمایا ہاشم تم جنت سے بھاگتے ہو، حالانکہ جنت تو تلواروں کے صاحب ہیں، آج میں اپنی محبوب ترین ہستیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ اسی جنگ میں آپ شہید ہو گئے۔ جب حضرت خباب بیمار ہوئے تو صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے تو فرمایا تم خوش ہو جاؤ، کل تم محبوب ترین ہستی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کرا۔ عاشق رسول جب موت کے قریب ہوتا ہے تو وہ خوشی سے موت کو گلے لگاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں حضور کے پاس جانے لگا ہوں، آقا کا دیدار کروں گا، قبر میں بھی دیدار ہوگا، جنت میں بھی دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے شوق رفاقت کے صدقے ہمیں بھی اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، قبر و حشر میں، جنت میں حضور کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اس آیت میں صدیقین کا لفظ آیا ہے۔ صدیقین انبیاء کے سچے متابعین کو کہتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے بعد سے درجات ہیں، گفتگو میں صدق، نیت اور ارادے میں صدق، عزم میں صدق، عزم کو پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق۔ ان معانی کے اعتبار سے صادقین کے بہت سے درجات ہیں۔ شہداء سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے راہ خدا میں جانیں دی، اور صالحین سے مراد وہ دیندار لوگ ہیں جو حق العباد اور حق اللہ دونوں ادا کریں اور ان کے احوال و اعمال ظاہر و باطن اچھے اور پاک ہیں۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا جنت میں قرب پانے کا قرآن میں بیان کردہ سب سے بڑا وظیفہ اور مفید طریقہ، سب سے بڑا اور مفید طریقہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی کامل اطاعت ہے۔ اور کامل اطاعت یہ ہے ظاہر، باطن، خلوت، جلوت میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، آداب اور قلبی اعمال میں، حلال حرام کے جملہ احکام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ جنت میں جانے کا ڈائریکٹ اور شارٹ کٹ راستہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، جو حضور نے فرما دیا آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کیا جائے، اپنی زندگی سنتوں کے مطابق گزاری جائے، انشاءاللہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی، انشاءاللہ سیدھا جنت ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجبت لہو شفاعت، اس پر میری شفاعت واجب۔ تو جو حج عمرے کی سعادت کرتے ہیں، حضور کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان پر حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ظاہر قبر منور کو کی شفاعت ہوگی، تو اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، بار بار حج عمرہ کی سعادت نصیب ہوتی رہے، اگلا رمضان مکہ مدینے میں نصیب ہو جائے، اللہ کرے۔ ہو سکتا ہے تڑپ ہو تو حضور بلا لیتے ہیں، تڑپ ہی نہ ہو، سارا سال بندہ یاد ہی نہ کرے، نہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے، اپنے دنیا کی کاموں میں کھویا رہے، ٹھیک ہے، جو ٹائم جیسے پہلے پاس ہو رہا ہے پاس ہوتا رہے گا۔ مدینے میں بزرگ ملے، مسجد نبوی میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی کرسی پہ، کرسی خالی تھی، میں ان کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ گیا خالی کرسی پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ادھر میرے بیٹا بیٹھا ہوا ہے، میرے بیٹے کی کرسی ہے، ادھر پانی لینے گیا ہے، کچھ لینے گیا ہے، تو یہ اس کی ہے۔ میں خیر میں نیچے بیٹھ گیا۔ اب ان کو احساس ہوا کہ میں روضہ رسول کے قریب بیٹھ کے لگتا ہے میں نے اس بندے کا دل دکھا دیا، ان بزرگوں کو احساس ہوا تھا۔ اب وہ میری منتیں شروع ہو گئے، معافیاں، زبردستی بٹھایا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اور کرسی لے تو کہ نہیں آپ ادھر ہی بیٹھیں، اپنا ہوٹل کا کمرہ وغیرہ بتایا، آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ مدینہ شریف گنبد خضرا کے قریب جو سامنے ہوٹلز ہیں وہ بہت مہنگے ترین، وہاں امیر لوگ رہتے ہیں، بہت مہنگا ہوتا ہے ہوٹل کمرہ، کہتے آپ نے میرے پاس ضرور آنا ہے۔ اب بزرگ عاشق رسول لگ رہے تھے، کہتے ہیں مدینے کی باتیں سنائیں، حضور کی باتیں سنائیں، ایک دو واقعات سنائیں، خوشی سے رو رہے ہیں، جھوم رہے ہیں حضور کی باتیں سن کے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس آپ نے رات کو آنا ہے۔ میں ان کے ہوٹل میں گیا، کمرے میں گیا، ان کے ساتھ دو بیٹے تھے، ایک ڈاکٹر تھا، ایک وکیل تھا۔ تو حضور کی باتیں، محبت والی باتیں، مدینے کے واقعات، بڑی عشق والی باتیں سنائی انہوں نے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کتنی بار آ چکے ہیں عمرے پہ، حج پہ؟ وہ مسکرا دیے، انہوں نے، بیٹے نے کہا کہ 80 سال ہو گئے، ہر مہینے آتے ہیں۔ 80 سال عمر بزرگوں کی، ہر مہینے مدینے جاتے ہیں۔ ایسے بھی عاشق ہیں جن کو حضور ہر مہینے بلا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ممکن ہے تڑپ سچی ہو تو لوگ ہر مہینے جاتے ہیں، نہ تڑپ ہو، نہ ہم ریکویسٹ کریں، نہ عرض کریں، نہ تڑپ ہو، نہ روئیں، تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ اب بچہ روتا ہے تو ماں دودھ پلاتی ہے، نہیں روئے گا تو ماں اپنا کام لگی رہے گی، ٹھیک ہے روتا ہے،
चुप रहे खैर सुकून में। तो जो रोता है उसका काम होता है। हुजूर के बारगाह में तड़प के अर्ज करे, हुजूर हो सकता है हर महीने बुला रहे। वो उन्होंने फिर माशाल्लाह अपने इश्क भरे वाक़यात सुनाए। वो भावलपुर साइड के थे वो हाजी साहब। तो कुछ दिन पहले मैंने कॉल की, पता चला उनका इंतकाल हो गया। ऐसे आशिकाने रसूल दुनिया में भी हुजूर की मोहब्बत में, इश्क में मस्त रहते हैं, और मरने के बाद तो फिर आका के करीब हो जाते हैं। वहाँ तो फिर हुजूर की सोबत भी रहते हैं, सच्चे आशिक होते हैं। इस तरह के दुनिया में है आशिकाने रसूल। फिर जो मदीने जाते हैं वहाँ उमूमन रात को आशिकाने रसूल जाते हैं। ग़ज़वा उहद जहाँ हुआ था ना, उहद का पहाड़ है, शुहदाए उहद है, वहाँ पे हाज़िरी के लिए जाते हैं। उमूमन रात के वक्त आशिकाने रसूल जाते हैं। क्योंकि पैदल जाते हैं, तकरीबन 4-5 किलोमीटर का सफ़र है। वहाँ जाके रात को एक अजीब मंजर होता है। वहाँ बहुत सारी बिल्लियाँ होती हैं, उन बिल्लियों के लिए दूध ले जाते हैं। खाना खा रहे हो, 7 बिल्लियाँ आ जाती हैं, उनको भी खाना देते हैं, दूध पिलाते हैं। तो कई आशिकाने रसूल बस वहीं बैठे रहते हैं। एक बुजुर्ग वहाँ मुझे मिले, रोज़ रात को वहाँ होते थे, पूरी रात वहाँ गुजारते थे। पता चला कि ये बुजुर्ग इधर ही होते हैं, मदीने से जाते नहीं हैं कि मैंने मदीने में मरना है, कहीं मैं पाकिस्तान चला जाऊँ तो कहीं मेरी उधर मौत ना आ जाए। बड़े बड़े आशिक मिलेंगे आपको मदीने में, मक्के में। ये अजीब अंदाज है आशिकों के। अल्लाह पाक हमें भी सच्चा आशिक रसूल बनाए, और इश्क भरी ज़िंदगी यही असल ज़िंदगी है। बाकी सिर्फ अपनी दुनिया की टेंशनों में रहना, दुनिया की फिक्रों में हर वक्त रहना, इससे दिल स्याह होता है, बेसुकूनी आती है, बेचैनी आती है। लेकिन जब आका की निगाहों में बंदा आ जाता है ना, सरकार तवज्जो फरमा दे, बेड़ा पार हो जाता है। किस्मत में लाख पेच हो, 100 बल 1000 गज, ये सारी बुद्धि एक तेरी सीधी नजर की, उनकी एक निगाह पड़ जाए, जिंदगी के सारे मसले हल हो जाते हैं। सारी बुद्धि एक तेरी सीधी नजर की है। आपका तवज्जो फरमा दे। इसलिए आशिकाने रसूल अर्ज करते, सरकार तवज्जो फरमाए, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए। उनकी तवज्जो हो जाती है तो बेड़ा पार हो जाता है। हम दाएं बाएं आगे पीछे हाथ पाँव मार रहे होते हैं, जिधर से मसले हल नहीं होते। जिस दर से मसले हल होने होते हैं उधर तवज्जो ही नहीं करते। ठीक है, मदीने में नहीं हाजिर, यहाँ बैठ के भी तो हुजूर तो मुलाहिजा फरमा रहे हैं, इधर बैठ के अपने गुलामों को देख लेते हैं, अपने गुलामों की सुन लेते हैं, फरियाद सुनते हैं। तो इधर से अकेले बैठ के अपने आप को हुजूर के सामने हाजिर करके अपनी रिक्वेस्ट करते रहा करें, जो मसला हो। या रसूलल्लाह मुझे सर दर्द भी है ना, या रसूलल्लाह मुझे सर दर्द है, ऐसा कर्म करेंगे थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। या रसूलल्लाह बुखार हो गया, ठीक हो जाएगा। बाकी सारे तरीके करें। कोई मसला मसाइल आ गया है, इसके पास जाएंगे, इधर जाएंगे, उसको बताएंगे, उधर जिधर से हल होना है, जिस बारगाह से, उधर तवज्जो कर लें, फिक्र मदीना कर लें, तसव्वुर मदीना में डूब जाएं, हुजूर के तसव्वुर में डूब जाएं, सारे मसले हल हो जाएंगे। सारी परेशानियाँ, बेरोज़गारियाँ, टेंशनें, बच्चों की शादियों के मसले, दीगर मसले मसाइल, ये लोग बयान करते हैं, इतनी टेंशनें बयान करते हैं कि सुनने वाला परेशान हो जाता है। तो बाकी इससे बड़ा दुखी तो कोई नहीं है। लेकिन उन दुखों को लोगों के आगे बयान करते हैं जो बेचारा कुछ कर नहीं सकता। उस बारगाह में बयान करें ना कि जिन सारी बुद्धि एक तेरी सीधी नजर की है, जिन्होंने सारे मसले की निगाह में हल कर देते हैं, तो इंशाअल्लाह हम अपने आका से टूट कर मोहब्बत करेंगे, अन्नेवा मोहब्बत करेंगे, सच्चे आशिक रसूल बन जाएंगे, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया में भी पुरसकून जिंदगी गुजरेगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, नज़ा के वक्त की आसानी होगी, कब्र में, हशर में, पुल सिरात पर, मीज़ान पर, हर जगह सारे मामलात इंशाअल्लाह आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली, तो हर वक्त का लफ्ज़ फिर अमीर अहले सुन्नत ने थोड़ा हटा दिया, क्योंकि हर वक्त में तो ऐसा वक्त भी आता है कि जब हम मशरूम भी जाते हैं, तो दीगर भी, तो वो हर वक्त माइनस कर दिया। फिर आपने कहा एक काश तसव्वुर में मदीने की गली, एक काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी। तो यही तसव्वुरों में बस मदीना ही मदीना हो, हुजूर की बातें हों, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जागूं तो उनके ख्यालों में गुम रहूं, सो जाऊं तो रुख ज़ैबा दिखाइए। सोए भी इसीलिए या रसूल सो रहा हूँ आपका दीदार करने के लिए, क्योंकि ख्वाब में आप अपना दीदार कराएंगे, मैं इसलिए सो रहा हूँ। जागूं तो उनके ख्यालों में गुम रहूं, सो जाऊं तो रुख ज़ैबा दिखाइए। तो इंशाअल्लाह हुजूर की बातें करते रहेंगे, ज़िक्र महबूब करते रहेंगे, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे,
موٹر تصویر ہو سکے تو اپنے پاس ایک رکھ لیں، خراب ہو جائے نئی لے لیں، ہر وقت ہاتھ میں ہوگی، درود پاک پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، آپ خود امپرومنٹ دیکھیں گے۔ درود پاک غموں دکھوں پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، دنیا کی پریشانیوں کو بھی ختم کرتا ہے، آخرت کی پریشانیوں کو بھی ختم کرتا ہے، رزق میں برکت کا باعث ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، کاروبار اچھا ہو جاتا ہے، مالی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کرے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان میں جو ایک تربیت ہو گئی ہے، کچھ نیکیاں کرنے کی تھوڑی بہت جو عادت پڑ گئی ہے، اب اسی سے فائدہ اٹھائیں۔ جو ہم نے یہاں ٹریننگ کی ہے اس مہینے میں، اب اسی ٹریننگ کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزاریں۔ اگر اس تربیت کو چھوڑ دیں گے، اس ٹریننگ کو چھوڑ دیں گے تو پھر معاملات وہی پہلے والے ہو جائیں گے جیسے رمضان سے پہلے غفلت میں دن گزر رہے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام